تو آج جو اہل سنت یہ نعرہ لگاتے ہیں دمادم مسجد اندر ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر، جو اہل سنت کا نعرہ ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف اہل سنت کا نعرہ نہیں ہے، یہ حضرت علی کا نعرہ تھا۔ کس کا نعرہ تھا؟ حضرت علی کا نعرہ تھا۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اب حدیث میں سناؤں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ یہ جلد نمبر جو ہے 6 ہے اور صفحہ 719 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ ایک دن بیٹھے ہیں حضرت علی کے ساتھ، اپنے والد محترم کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کہا اپنے والد محترم سے، کیا سوال کیا، ذرا سنیں۔ ان محمد بن حنفیہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ قال ابو بکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے کہا اپنے والد محترم سے، والد کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ اپنے والد محترم حضرت علی سے کہتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ، میرے والد محترم یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سے بہتر کون ہے، آپ ہیں یا کون ہے؟ ذرا سنیں حضرت علی نے کیا فرمایا، اور وہ لوگ بغور سنیں جو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر۔ علی کیا کہتا ہے کہ واقعی علی کا پہلا نمبر ہے؟ یہی سوال حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ حضرت علی سے کر رہے ہیں کہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا، ذرا سنیں۔ حضرت علی کہتے ہیں قال ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر علی نہیں ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے، یہ علی کہہ رہا ہے۔ تو پھر کیا کہنا چاہیے، دمادم مسجد اندر علی دا پہلا نمبر یا دمادم مسجد اندر ابو بکر دا پہلا نمبر؟ اونچی آواز سے بولیں۔ اور یہ جو نعرہ ہے ابو بکر دا پہلا نمبر، یہ نعرہ ہمیں حضرت علی کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، جب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو حضرت علی نے خود اپنی مبارک زبان سے فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بخاری لے کر آؤ، بخاری کا حوالہ ہوگا تو پھر مانیں کہ میں آپ کو بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے کس کا نام لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ تو پتہ چلا وہ لوگ جو حضرت علی کو خلیفہ اول مانتے ہیں وہ گمراہ ہیں، جو حضرات شیخین پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں وہ گمراہ ہیں، بددین ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت کون ہے؟ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ اول مانتا ہے، جو یہ کہتا ابو بکر کا پہلا نمبر، وہ اہل سنت ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہے جی میں بھی اہل سنت ہوں، میں سنی ہوں، لبادہ بھی اہل سنت کاوڑے، اور کہے علی دا پہلا نمبر، تو اس کے لباس پر نہ جانا، اس کی ٹوپی پر نہ جانا، اس لیے کہ وہ تو اپنی زبان سے اقرار کر چکا ہے کہ میں سنی نہیں ہوں، میں تو رافضی ہوں، میں تو تفضیلی ہوں۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ پھر سوال کیا، کہتے ہیں ثم من، کہ ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا قال ثم عمر، ابو بکر کے بعد حضور کی پوری امت میں سب سے افضل فاروق اعظم ہے۔ حضرت علی نے اپنا نام نہیں لیا، کیا کہا؟ فاروق اعظم ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ جواب سن کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ عمر کے بعد کون ہے تو حضرت علی جو ہیں وہ حضرت عثمان کا نام نہ لے دیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ عمر کے بعد کون ہے، بلکہ ڈائریکٹ حضرت علی سے سوال کر لیا، حضرت علی کے حوالے سے پوچھ لیا، حضرت علی کو کہا، اپنے والد محترم کو کہا
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کی پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، تو پھر آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ جی یہ کہا قال قلت ثم انت، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ پھر آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قال، حضرت علی نے کہا ما انا الا رجل من المسلمین، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں، یعنی کہ آپ نے عاجزی انکساری کا اظہار کیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں۔ تو باب ذیوقار یہ حدیث بخاری شریف کی ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی حدیث کو فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد صفحہ 681 میں بھی ذکر کیا ہے۔ اب ذرا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حیات تھے تو آپ کے دور میں ہی ایک مخصوص ٹولہ تھا، ایک مخصوص طبقہ تھا جو حضرت علی کو حضرات شیخین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر فضیلت دیتا تھا، یعنی خلیفہ اول آپ کو مانتا تھا، فضیلت دیتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی اور فاروق اعظم سے بھی، ایک ٹولہ ایک مخصوص طبقہ تھا۔ تو جب حضرت علی کو پتہ چلا کہ یہ مجھے حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں تو پھر حضرت علی نے کیا کہا، یہ حدیث جو ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ کنز الامال کے اندر موجود ہے، جلد 13 ہے اور صفحہ جو ہے وہ 21 ہے، ذرا سنیے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگ انہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتاتے ہیں، منبر شریف پر تشریف لے گئے، حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا ایھا الناس بلغنی ان اقواما یفضلونی علی ابی بکر و عمر، لوگوں مجھے خبر یہ پہنچی ہے کہ کچھ لوگ ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دے رہے ہیں، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَعَاقَبْتُ فِيهِ فَمَنْ سَمِعْتُهُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ يَقُولُ هَذَا فَهُوَ مُفْتَرٌ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِي، کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ مجھے فضیلت دے رہے ہیں حضرات شیخین پر، اور اگر پہلے میں متنبہ ہو چکا ہوتا، اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میں ان لوگوں کو ضرور سزا دیتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک رول پاس کیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پھر ایک رول پاس کیا، آپ منبر پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا فمن سمعتہ بعد ھذا اليوم یقول ھذا، اور آج کے بعد اگر میں نے کسی سے یہ سن لیا کہ وہ مجھے حضرات شیخین پر فضیلت دے رہا ہے فَهُوَ مُفْتَرٌ، وہ بہتان لگانے والا ہے۔ کون ہے؟ بہتان لگانے والا ہے۔ یہ جو حضرت علی کے حوالے سے کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، یہ کون ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے فضیلت دے گا ان پر وہ بہتان لگانے والا ہے۔ تو یہ رافضی تفضیلی لبادے، یہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر جو کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، یہ کون ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ بہتان لگانے والے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ وہی عقیدہ واضح کر دیا جو آج ہر سنی کا ہے۔ کہتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر ثم عمر، یہ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں، ثم عمر، پھر عمر ہیں۔ اور اس کے بعد آپ اپنی گفتگو کو تمام کریں۔